میں سادگی سے تیار ہو کر اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرا کچھ دیر بعد نکاح ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں اپنی بیٹیوں کی فکر سوار تھی۔ ویسے تو میں گھر سے آتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو کھانا بنا کر دے آئی تھی۔ میری بڑی بیٹی اب 14 برس کی ہو چکی تھی اور وہ گھر کا کام کاج کر لیتی تھی۔ جب بھی میں 3 روز کے لیے گھر سے غائب ہوتی، بیٹی کو سمجھا دیتی تھی، وہ گھر کا کام سنبھال لیتی تھی اور اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کو کھانا وغیرہ بھی بنا دیتی تھی، مگر میں ماں تھی۔ فطری طور پر میرے دماغ پر پھر بھی ان کی فکر سوار رہتی تھی۔ میرا وہ مسلسل ہر دوسرے ماہ 3 روز کے لیے گھر سے غائب ہونا میرے ارد گرد والوں کو اور بچوں کو ٹھٹکا رہا تھا، اس سے پہلے کہ لوگ چونک کر اس معاملے میں دخل دیتے میں یہ سب کام چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ آج آخری بار میں نکاح متا کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میرا نکاح ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو رہا تھا جس کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ میں نے اس مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ رازداری سے ہمارا نکاح متا کروانے والے ایجنٹ نے مجھے اس بوڑھے کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی۔ فون پر کہنے لگا، بوڑھا 6 روز کے لیے 6 لاکھ دینے کو تیار ہے، بس اسے ایک صحت مند توانا عورت کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتی تھی اس بوڑھے کی کیا مجبوری تھی، وہ کیوں عارضی نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر یہ نکاح میری اشد ضرورت تھی۔ 6 لاکھ کا سن کر میں فوراً نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اب ویسے بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے گھر چلانا چاہتی تھی اور ہر دوسرے تیسرے ماہ پیسہ بنانے کے لیے کسی انجان مرد کے ساتھ 3 دن کا نکاح کرنا اب میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں اپنے مرحوم شوہر سے وفاداری کا ہر دعویٰ کرتی تھی، اس کی موت کے بعد دوسری شادی نہیں کی اور اپنی 3 معصوم بیٹیوں کو بھی تنہا پالا تھا، مگر دوسری جانب میں اتنی مشکل کا شکار ہو چکی تھی کہ پیسہ کمانے کے لیے ایک تو کیا نہ جانے کتنے انجان مردوں کے ساتھ نکاح کر کے میں اپنے مرحوم شوہر سے بھی بے وفائی کر رہی تھی، بلکہ خود میرا دل مردہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر قسم کے مردوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ 3 روز کے لیے مجھے اپنے نکاح میں لینے والے چند مرد تو ایسے تھے جن کی دی گئی تذلیل مجھے بھولتی نہیں تھی۔ میں نہایت خوبصورت عورت تھی، دیکھنے میں بالکل جوان اور اپنی عمر سے کہیں چھوٹی لگتی تھی۔ کوئی مجھے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں 40 برس کی تھی۔ میں اب بھی چاہتی تو کسی مرد سے شادی کر کے عزت سے اپنا گھر بسا سکتی تھی، مگر میں کسی مرد سے ساری عمر کے لیے جڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجبوراً میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، مگر اب میں تھک چکی تھی۔ اس بوڑھے کے بارے میں سنا تو یہی سوچ کر چلی آئی کہ 6 لاکھ ایک ساتھ مل جانے پر میں کمائی کا کوئی مستقل انتظام کر لوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی میری یہ آخری کوشش میری سنگین غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ میں شروع میں اپنی مجبوری ہونے کے باوجود بہت محتاط رہی تھی اور ہر بار نکاح کرنے سے پہلے مرد کے بارے میں اچھے سے چھان پھٹک کر لیتی تھی، مگر اس بار جلد بازی میں اور ڈھیروں پیسہ کمانے کے لالچ میں نے بوڑھے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ کی تھی اور فون سنتے ہی اگلے روز یہاں آ گئی تھی۔ اب سادگی سے تیار میں نکاح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں الجھی ہوئی تھی۔ اس بار 3 کی بجائے 6 روز کی بات ہوئی تھی۔ میری بڑی بیٹی بہت کم کو اور سر جھکا کر رہنے والی تھی، مگر چھوٹی دونوں کو اب میرا 3 دن گھر سے باہر رہنا کھٹکنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگی تھی اور ناگواری کا اظہار کرتی تھی۔ میں جانتی تھی بچیاں اب اسکول جانے والی ہو گئی ہیں، ان کی عمر بڑھ چکی ہے۔ میرا 3 دن کے لیے غائب ہو جانا میری بیٹیوں کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کسی ناجائز کام میں مبتلا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی حقیقت نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی نکاح متا حلال عمل نہیں ہے۔ پہلے سے متعین مدت طے کر کے کیا جانے والا نکاح سراسر ناجائز ہوتا ہے اور نکاح متا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وقت مقرر کر لیا جاتا ہے اور اس مقرر وقت پر خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ نکاح متا کو اسلام سے قبل جائز نکاح مانا جاتا تھا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح کو ناجائز اور قیامت تک حرام قرار دیا تھا۔ اپنے دل کی تسکین اور خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے میں نکاح متا کرتی تھی، مگر میرے دل میں اندر کہیں یہ خیال اکثر سر اٹھاتا تھا کہ میں نکاح کے نام پر وہی گناہ کر رہی تھی جس گناہ سے بچنے کے لیے میں خود کو ہر بار 3 روز کے لیے ایک انجان مرد سے باندھ لیتی تھی۔ میرے خیالات میرے نظر میں اتنے برے تھے کہ میرے پاس نکاح متا سے پیسے کمانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، مگر یہ خود کو بری کرنے کی کوئی معقول دلیل نہیں تھی۔ میری بیٹیاں ذہین اور آج کے دور کی لڑکیاں تھیں۔ اگر میں نے اس نکاح کے بارے میں بتا دیتی تو وہ اس پر سوال اٹھاتی، جو کام ناجائز ہو اسے چاہے جس مجبوری میں بھی کیا جائے وہ ناجائز ہی رہتا ہے۔ اس لیے میں کبھی چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو یہ سچ نہیں بتا پائی کہ میں ناجائز تعلقات نہیں بناتی تھی،
بلکہ انجان مردوں کے ساتھ 3 راتیں گزارنے کے لیے نکاح متع کرتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی جسم فروشی تھا، اور یہی بات مجھے زبان بند رکھنے پر اکساتی تھی۔ حالانکہ میں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھ چکی تھی، انہیں اپنی ماں فاشا لگنے لگی تھی۔ میں پریشان سی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ نکاح کروانے والے مرد نے مجھے بلایا، میں سر جھڑک کر اس کے بلاوے پر اٹھ کر چلی گئی۔ نکاح ہوا تو معاہدے کے عین مطابق 6 لاکھ کی رقم طے پائی۔ میں نے نکاح ہوتے ہی طویل گہرا سانس بھرا۔ پہلی بار دن کی بجائے مجھے 6 روز کے لیے ایک انجان مرد کے پاس رہنا تھا، اور مرد بھی ایسا جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نے نکاح کے دوران بھی اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ساری عمر اس کے ساتھ رہنا نہیں تھا۔ میری دلچسپی ان پیسوں میں تھی جو مجھے مل چکے تھے۔ نکاح کی مدت طے پا چکی تھی۔ 6 روز کے بعد میں اس بوڑھے سے آزاد ہو جاتی، تب اپنے گھر جا سکتی تھی۔ میں وقت سے پہلے آزادی کا سوچتے ہوئے مطلوبہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب توجہ دی تو ٹھٹک گئی۔ گاڑی میں کوئی جوان لڑکا موجود تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس بوڑھے کا ڈرائیور ہے۔ کہنے لگا، مالک تو نکاح ہوتے ہی دوسری گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ کو گھر پہنچاؤں۔ میں حیران ہو گئی۔ مجھے ہمیشہ مرد خود لے جاتے تھے، اور زیادہ تر گھر لے جانے کے بجائے کسی ہوٹل یا عارضی ٹھکانے کا انتخاب کرتے تھے۔ اس بوڑھے نے مجھے اپنے ساتھ گھر لے جانا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا ڈرائیور مجھے گاڑی میں گھر لے گیا تھا۔ مجھے نکاح کے بعد پہلی بار تب بوڑھے کی حرکت کھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی، مگر میں نے یہ سوچ کر توجہ نہیں دی کہ امیر مرد کے لیے یقیناً مجھ جیسی عورت کو اپنے شانہ بشانہ لے کر گھر تک جانا آسان نہیں ہوگا۔ پہلی بار میرے دماغ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر بوڑھے نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ اگر اسے باقی مردوں کی طرح وقت گزاری اور تسکین چاہیے ہوتی تو یقیناً وہ مجھے کسی ہوٹل میں لے جاتا اور چند روز گزارنے کے بعد چھوڑ کر چلا جاتا، مگر اس کا ڈرائیور مجھے باعزت طریقے سے گھر پہنچا گیا۔ میں اس عالیشان گھر میں داخل ہوئی تو ایک اور ملازمہ نے مجھے راستہ دکھایا اور ایک کمرے تک پہنچایا۔ میں ہر دوسرے قدم پر حیران ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں کے ملازمین ایسے احترام دے رہے تھے جیسے میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ میں یہ سب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس عزت و احترام کو زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ میں اس گھر میں چند روز کے لیے آئی تھی۔ مجھے واپس لوٹ جانا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے موجود اس شخص پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ وہ نہایت بوڑھا اور بدصورت مرد تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے نشان تھے۔ ایک کے بعد دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالنا مشکل تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے لرزا تھا۔ کمرے میں صرف یہی بوڑھا موجود تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ میں اس کے نکاح میں آئی تھی۔ مجھے اب اس کے سامنے نہ آنے کی حرکت سمجھ آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھ کر خوف کا شکار ہو جاؤں۔ بوڑھے نے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں خواص باختہ سی سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میرا یہ سوچ کر دماغ خالی ہونے لگا کہ مجھے 6 روز اس بوڑھے کے ساتھ گزارنے تھے، جبکہ یہاں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی موجودگی میں اطمینان سے بیٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں عجیب سا خوف اور کراہت پیدا ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ عارضی نکاح تھا اور میں جانتی تھی کہ مجھے چند روز بعد بوڑھے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ میں عام سی عورت تھی۔ میں نے ہر عمر کے ہر شکل و صورت والے مرد کے ساتھ گزارا کیا تھا، مگر اس بوڑھے کے چہرے پر عجیب سے نشانات تھے جو اسے بہت خوفناک بنا رہے تھے۔ میں جو 6 روز اس کے ساتھ گزارنے کا سوچ کر ہول رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی غلطی کر آئی تھی اور اب میرا کیا انجام ہونے والا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو شاید میں اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے بوڑھے نے مجھ سے چند باتیں کی۔ کہنے لگا، میں بہت اصول پرست انسان ہوں، نہ میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام برداشت کرتا ہوں، نہ ہی میں اپنی بات کی نفی برداشت کر سکتا ہوں۔ بولا، اگر میری بات سے انکار کیا جائے تو میں سخت ترین سزا دیتا ہوں۔ میں بالکل رحم نہیں کھاتا، اس لیے میں تمہیں پہلے ہی روز یہ باور کرا رہا ہوں کہ میں تمہیں جیسا کہوں تمہیں ویسا ہی رہنا ہوگا۔ میری بات سے انکار کرنے کی غلطی بالکل مت کرنا۔ بوڑھے کی بات پر میں پریشان ہوئی۔ اس کی اصول پرستی کا تو مجھے یہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چند روز کے لیے آئی مہمان عورت کو بھی اپنے اصول اور گھر کے طور طریقے بتا رہا تھا، اور مجھے پہلے ہی دن یہ سمجھا رہا تھا کہ مجھے کیسے اس کے گھر میں رہنا ہوگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے نکاح متع کر کے نہیں لایا تھا، بلکہ لونڈی بن کر میں اس کے گھر آئی تھی۔ میں نے اس کے لب و لہجے کو شدت سے محسوس کیا تھا، حالانکہ میں پہلے بھی ایسے مردوں کے ساتھ وقت گزار چکی تھی۔ کچھ مرد عارضی نکاح کر کے میرے ساتھ بالکل باندیوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ دوست جمانا اور تذلیل کرنا ان کے مشاغل میں شامل ہوتا تھا، مگر اس بوڑھے کا مجھ پر اس طرح سے حاکمیت جتانا مجھے ناگوار گزرا تھا۔
میرا دل چاہا میں اسے ٹوک دوں، اسے بتاؤں کہ میں اس کے گھر صرف 6 روز کے لیے آئی ہوں اور یہ صرف میری مجبوری نہیں تھی بلکہ اس بوڑھے کی بھی ضرورت تھی، ورنہ میں کبھی اس گھر میں موجود نہ ہوتی، مگر اس کا اتنا روب و دبدبا تھا کہ میں اس کے آگے کچھ بول نہیں پائی اور سر جھکا کر سب سنتی رہی۔ میں تب اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی، میرا دماغ تو اپنے گھر پر اٹکا ہوا تھا اور میں جلد اس بوڑھے کے گھر سے آزاد ہونے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے طلاق کی کوئی فکر نہیں تھی۔ نکاح متع میں جہاں متعین مدت کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، وہیں اگر مرد طے شدہ وقت سے پہلے اکتا جائے اور عورت کو چھوڑ دے تو تب بھی عورت فارغ ہو جاتی ہے۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ اس مرد کا مجھ سے جلد دل بھر جائے، حالانکہ میری یہ سوچ بالکل ناممکن تھی۔ میں بے حد خوبصورت اور جوان عورت تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ اس بوڑھے جیسا بدصورت مرد مجھے وقت سے پہلے آزاد کر دیتا۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے دی ہوئی اپنی رقم میں سے پائی پائی کا حساب مجھ سے لے گا اور اس بوڑھے کے بارے میں میری صرف یہی سوچ بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ اپنے گھر کے طور طریقے سمجھا کر اس بوڑھے نے مجھ سے اپنے پیسے کے لحاظ سے خدمت حاصل کی تھی۔ ایک دن میں میرے ہوش ٹھکانے لگ چکے تھے۔ وہ مجھے انسان کے بجائے کٹ پتلی سمجھتا تھا، میرے انکار کو کبھی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ میری بیزاری پر الٹا سزا دینے کے لیے اس کا رویہ مجھ سے مزید بدتر ہو گیا۔ اسے محسوس ہو گیا کہ میں اس سے کراہت کا شکار ہوں۔ یہ بات بوڑھے کے لیے توہین ثابت ہوئی تھی۔ وہ پہلے روز مجھ پر کچھ مہربان ہوا، مگر اس کے بعد اس کے انداز میں سختی آتی چلی گئی۔ وہ مجھ سے بات ایسے کرتا جیسے میں اس کی زرخیز غلام ہوں۔ میری اکتاہٹ بڑھ رہی تھی۔ بوڑھے کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی حرکتیں بہت مشکوک ہوتی تھیں۔ اس کے متنفر رویے کے برعکس جب اس نے میرے لیے خوبصورت اور شوخ رنگوں کے لباس منگوائے تو میں ٹھٹک گئی۔ چند روز کے لیے آئی عورت کے لیے آخر وہ مرد یہ کیوں کر رہا تھا جبکہ اس کا رویہ مجھ سے اتنا تزخیز امیز ہوتا تھا؟ مگر کہنے لگا، میں تمہیں اچھے اور خوبصورت لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت حسین تھی۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے وہ بوڑھا مجھے مزید سجانے اور سنگار کروانے میں دلچسپی لینے لگا۔ بوڑھے کی فرمائش پر میں گھبرا گئی۔ مجھے اس سے اتنی الجھن ہونے لگی تھی کہ میں اس کی خاطر بہترین لباس پہننے کے تصور سے ہی ڈرنے لگی۔ مجھے اس بوڑھے سے اپنے حسن کی نہ تعریف چاہیے تھی، نہ ہی میں مجھ سے اس کا سرانہ برداشت ہوتا تھا۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، مگر اب میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس بوڑھے کو انکار کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اس لیے بنا بحث کیے میں نے ایک لباس پہن لیا۔ وہ نہایت مہنگا گہرے رنگ کا لباس تھا۔ خوبصورت لباس زیب تن کرتے ہی میرا حسن و دلکشی مزید نکھر کر سامنے آ گئی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں نے بیوگی میں ہمیشہ ہلکے رنگوں کے لباس پہنے تھے۔ میرا لباس سادہ اور بہت سستا ہوتا تھا۔ میں ایک بدرنگ سی چادر اوڑے رکھتی تھی ہر بار جب میں پیسوں کی خاطر نکاح متع کرتی تھی۔ اس کے لیے میرا ایک ہی رنگ کا لباس رکھا ہوا تھا، ہر بار وہی لباس پہن کر۔ اب وہ لباس بھی اپنا رنگ کھو چکا تھا۔ بوڑھے کا دیا لباس پہن کر میں بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے مرغوب نظروں سے دیکھنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا کہ میں نے تمہیں بغیر کسی وجہ کے نہیں چنا تھا۔ کہنے لگا، اس ایجنٹ نے جب تمہاری تصویر دکھائی تو تمہارا یہی حسن اور کشش مجھے مجبور کر گئی تھی کہ میں تمہیں اتنی مہنگی قیمت دے کر اپنے گھر لے آیا ہوں۔ میں نے اس کی خوشی پر سر جھٹک دیا۔ میرے پاس اب 2 روز بچے تھے۔ اس بوڑھے کی 2 دن کے لیے مجھے ڈھیروں خوبصورت لباس دینے کے پیچھے کیا منطق تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ 2 روز بوڑھا مجھے خوش رنگ لباس میں سجا سنورا دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور اپنی اسی خوشی میں جب وہ مجھے توجہ دیتا تو میں اس سے گھن کھانے لگتی تھی۔ میرا دل اس سے اب بری طرح بیزار ہو چکا تھا۔ مجھے 2 دن بھی ایک طویل عرصہ محسوس ہونے لگا۔ میں سر جھکا کر رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی بوڑھے کو غصہ نہ دلاؤں اور یہ 2 دن سکون سے گزاروں۔ میں نے جیسے تیسے اس بوڑھے کو برداشت کیا اور 2 روز کے بعد اپنے پیسوں کے علاوہ میں نے اس بوڑھے کا دلایا کوئی بھی سامان اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے دیے تحفے تحائف میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے 2 دن زرق برق لباس بھی نہایت مجبوری میں پہنے تھے کیونکہ میں اس عالیشان گھر میں رہائش کے اپنے آخری دن مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ مگر میرے ہوش تو تب اڑے جب میں اس گھر سے نکلنے لگی تو مجھے دروازے پر ہی ملازم نے روک لیا۔ بوڑھا اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں نے غصے سے چوکیدار کو دیکھا، وہ اپنے مالک کے نکاح متع سے واقف نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ میں باقاعدہ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں۔ میں نے چوکیدار کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے کہا کہ مجھے اپنے مالک کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا، اس لیے میں تمہیں اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دوں گا، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ میں پہلے ہی 6 راتیں اس بوڑھے مرد کے ساتھ گزار چکی تھی۔ وہ میرا چھٹا روز تھا اور نکاح میں طے شدہ وقت کے حساب سے
میں اس روز صبح اپنے گھر واپس جا سکتی تھی، مگر چوکیدار مسلسل بحث کرتا ایک طرف سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بے بسی سے واپس اندر جا کر بیٹھ گئی اور بوڑھے کا انتظار کرنے لگی۔ پورا دن گزار کر جب وہ بوڑھا گھر لوٹا تو میں نے سنجیدگی سے درخواست کی کہ وہ اپنے چوکیدار کو بول دے وہ مجھے گھر جانے دے۔ میں نے کہا میرے گھر میں میری بیٹیاں اکیلی ہیں، میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میرا گھر جانا بہت ضروری ہے، ویسے بھی میرا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے جتنی رقم لی تھی اتنا وقت گزار لیا ہے۔ میری بات پر بوڑھا اطمینان سے مجھے دیکھتا رہا اور تب اس نے مجھے جواباً جو بات کی وہ میرے ہوش اڑا کر رکھ گئی تھی۔ کہنے لگا میں نے تم سے نکاح متع نہیں کیا تھا، تمہاری نظر میں یہ عارضی نکاح تھا اور مدت طے ہوئی تھی، مگر میں نے ایسا کچھ طے نہیں کیا، میں نے یہ نکاح ہمیشہ کے لیے کیا تھا اور اب تم میری بیوی ہو، اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، نہ ہی میں تمہیں کبھی اس گھر سے جانے کی اجازت دوں گا۔ میرے سر میں دھماکے ہونے لگے تھے، میں ہکا بکا سی اس چیچک زدہ چہرے والے بوڑھے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس روز پہلی بار اس کا اطمینان سمجھ آیا تھا، وہ اس لیے میرے لیے اتنی خریداری کرتا رہا تھا اور اپنے گھر کے اصول مجھے یاد کرواتا رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لایا تھا۔ میں اس دھوکے پر بلبلا کر رہ گئی۔ میں نے چیختے ہوئے بوڑھے سے کہا میرا اس کی سوچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے پیسوں پر نکاح متع کیا تھا، میری 3 معصوم بچیاں ہیں، مجھے ان کو پالنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں تمہاری سوچ کی پابند نہیں ہوں، اگر تمہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے باقاعدہ رشتہ بھیج کر نکاح کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ میری بات پر بوڑھا تمسخر سے ہنس پڑا، کہنے لگا اب مجھے دھمکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نکاح کر کے تم آ چکی ہو، میرے ملازمین گواہ ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لایا ہوں، پہلے روز سے ہی میں نے ان سب سے کہہ دیا تھا کہ اب اس گھر کی مالکن تم ہو، اگر تم چاہو تو نکاح نامہ بھی اٹھا کر دیکھ سکتی ہو، اس پر کوئی مدت طے نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے لاپرواہی سے آنکھیں بند کر کے اس ایجنٹ پر یقین کر لیا جس نے ہمارا نکاح کروایا تھا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے بڑھاپے کا سہارا ایک صحت مند جوان بیوی چاہیے۔ بوڑھے کے انکشاف پر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے، میں 2 مردوں کے ہاتھوں میں بے وقوف بن چکی تھی۔ وہ بوڑھا میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اکیلی چیختی چلاتی رہ گئی، مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ستا رہی تھی، نہ جانے وہ 6 روز انہوں نے کیسے گزارے تھے۔ محلے والے اچھے تھے مگر میں اس معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی، اپنی حرکت پر پچھتانے لگی۔ نکاح متع کے نام پر میں ہر بار گھر سے غائب ہوتی تھی اور ہر وقت میں اسی طرح خوف کا شکار رہتی تھی کہ نہ جانے گھر واپس جانے پر میری بیٹیاں مجھے کس حال میں ملیں گی۔ ہر بار میری بے بسی اور دعاؤں پر اللہ نے میری بیٹیوں کی حفاظت کی تھی، مگر میں سبق حاصل کرنے کی بجائے اگلی بار پھر سے جو مرد زیادہ پیسے کی آفر کرتا میں اس سے نکاح کر کے چل پڑتی تھی۔ اس بار بھی میں نے توبہ کرنے کی بجائے ایک آخری بار وہ ناجائز نکاح کرنے کی ٹھان لی تھی، مگر شاید میری پکڑ ہو چکی تھی۔ بوڑھا کچھ سننے کو تیار نہیں تھا، میں اس کی منتیں کرتی رہی، وہ بہت مشکل سے بس اتنا ہی مانا۔ کہنے لگا مجھے گھر میں زیادہ شور شرابہ پسند نہیں ہے، اگر تم چاہو تو اپنی بیٹیوں کو اس گھر میں لا سکتی ہو، مگر انہیں پہلے سے سمجھا دینا کہ وہ میری نظروں کے سامنے نہیں آئیں گی اور ایک کمرے میں خاموشی سے رہیں گی۔ میں تمہیں ماہانہ اتنا خرچ دیتا رہوں گا کہ تم اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دے سکتی ہو، مگر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس بوڑھے کے گھر میں کبھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ میں بے بسی سے چیختی رہی، اسے دھمکاتی رہی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ میں پولیس کا بھی سہارا نہیں لے سکتی تھی۔ اگر میں کسی طرح بوڑھے کے گھر سے فرار ہو جاتی تو تب بھی میں مدد کے لیے کسی کو پکار نہیں سکتی تھی، کیونکہ نکاح متع ناجائز کام تھا۔ پاکستان میں تو اسے بالکل حرام مانا جاتا ہے، کچھ لوگ تو اسے نکاح ہی نہیں کہتے۔ یہ چند گنے چنے شہروں میں نہایت رازداری سے کیا جاتا تھا، لوگوں کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں۔ میں اور کسی کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر میں اس ایجنٹ کے ساتھ مل کر نکاح متع کرتی تھی۔ اگر میں اس کا نام پولیس کے سامنے لے لیتی تو بوڑھے کی بجائے مجھ پر ہی کیس بن جاتا۔ وہ بوڑھا بھی یہ سب جانتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ میں صرف پنجرے میں قید پنچھی کی طرح پھڑپھڑاتی رہ سکتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس زندان میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس بوڑھے کو قبول کرنا میرے لیے بڑی اذیت تھی۔ وہ مجھ پر زبردستی اپنا حق جتانے لگا۔ میں ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ 6 روز میں نے صرف اس لیے اسے برداشت کیا تھا کہ مجھے لگا چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد میں ساری زندگی پلٹ کر اسے نہیں دیکھوں گی۔ وہ مجھے کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا اور میں خاموشی سے غلام بنی رہی کہ یہ چند روز کی پریشانی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ
وہ بوڑھا مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے اس عالیشان گھر میں قید کر چکا ہے۔ چند روز میں غصے اور نفرت کا اظہار کرتی رہی، اپنے گھر جانے کی ضد کرتی رہی، مگر اس بوڑھے کے کان پر چوں تک نہیں رنگی تھی۔ وہ مجھے ان پسندیدہ ملبوسات میں سجا سوا کر کسی گڑیا کی طرح اپنے سامنے بٹھائے رکھتا تھا۔ اگر میں کبھی غصے اور نفرت میں انکار کرتی تو وہ مجھے پاگلوں کی طرح مارنے لگتا تھا۔ اس کے دل میں واقعی رحم نہیں تھا۔ میں چند دنوں میں تھک ہی گئی تھی۔ کمزور سی عورت تھی، غلطی کر بیٹھی تھی، اپنی غلطی کی سزا جھیلنے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی وہ بوڑھا مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ مجھے ایک ملازمہ نے اس کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ اس کی پہلی بیوی بھی میری طرح بہت خوبصورت عورت تھی۔ وہ نفسیاتی بوڑھا اسے بھی ایسے ہی سجا سنوار کر کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ ہر حکم اور ہر بات پر سر جھکا کر رہے۔ ملازمہ نے بتایا کہ بوڑھے کی پہلی بیوی کسی رپورٹ کی طرح اس کے ساتھ رہی۔ اس کے 2 بیٹے ہوئے اور پھر وہ عورت اس قید میں ذہنی اذیت کا شکار ہو کر مر گئی تھی۔ بوڑھے نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی، پڑھایا لکھایا، مگر وہ جوان ہوئے تو اپنے باپ کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے اور واپس کبھی پلٹ کر رابطہ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا اکیلا تھا اور سہارے کا متلاشی تھا۔ میری لالچ مجھے اس بوڑھے تک لے آئی تھی۔ اس نے میری اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر 6 لاکھ کا لالچ دیتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر قید کر لیا تھا۔ میں اکیلے میں پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی تھی، ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگی۔ اس بوڑھے کے گھر مجھے 10-15 روز گزرے تو میری ضد دم توڑ گئی۔ تھک کر میں نے اس کی شرط مان لی اور اپنی بیٹیوں کو وہاں بلوا لیا۔ میں اس کی ضد میں بیٹیوں کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی اتنی مہربانی کافی تھی کہ اس نے مجھے بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ بوڑھے نے میرے ہار مان لینے پر مجھ سے پتہ لے کر میری بیٹیوں کو ہمارے گھر سے جا لیا تھا۔ وہ تینوں بچیاں بوڑھے کے گھر پہنچی تو بری طرح سہمی ہوئی تھیں اور خوفزدہ نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں زبردستی گاڑی میں ڈال کر لایا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میرا دل تڑپ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ آزادی سے گھر میں رہتی تھی اور چڑیوں کی طرح چہچہاتی تھیں، مگر اب جہاں انہیں لایا جا چکا تھا وہاں انہیں صرف میری وجہ سے اپنی آوازیں دبا کر رکھنا تھا۔ میں اپنی غلطی پر نادم تھی۔ بیٹیوں کو ایک طرف لے جا کر میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور ندامت سے سر جھکا کر ان سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ اس کے بعد میں کبھی یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، مگر شاید یہی میری آزمائش تھی جس میں میں ناکام ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی رونے لگی، بولی آپ فکر مت کریں، جیسا کہیں گی ہم ویسا ہی رہیں گے، مگر اب اس گھر میں اکیلے رہنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ پہلے بھی ہر بار جب آپ جاتی محلے کے مرد ہمیں ہمدردی کے بہانے ہر وقت تنگ کرتے تھے۔ اس بار آپ کا قیام لمبا ہوا تو ہمسائے گھر والے انکل بہانے سے رات کو ہمارے گھر چلے آتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ تمہاری ماں کی غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کروں گا، اس لیے فکر مت کرو اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا۔ میری بیٹیاں سہمی ہوئی تھی، جبکہ یہ سن کر میری سانس رکنے والی ہو گئی تھی۔ اگر میں مزید دیر کر دیتی تو شاید میری معصوم بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ انہیں اس موڑ تک میں لائی تھی۔ ان کے کچے ذہنوں میں ان مردوں کے ایسے رویے محفوظ ہو گئے تھے۔ میں رونے لگی۔ میری بیٹیاں خوفزدہ تھی، مگر میں نے انہیں کبھی کچھ بتایا نہیں تھا۔ انہیں میں نے اتنا اعتماد بھی نہیں دیا تھا کہ وہ مجھے اپنا خوف بتا سکتیں۔ میں نے بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کا خواب دیکھا تھا، مگر بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ میری ساری محنت اور قربانی ضائع گئی تھی۔ مجھے اس روز سمجھ آئی کہ اللہ نے اکیلی عورت کو عزت سے دوسرا نکاح کر دینے کا راستہ کیوں دیا تھا۔ اگر میں عدت کے بعد گھر بسا لیتی تو مجھ پر اور میری بیٹیوں پر یہ وقت کبھی نہ آتا۔ اس بوڑھے نے ہم بیٹیوں کو پناہ دی، مگر چند دنوں میں ہی اس نے میرے ساتھ بے دام غلاموں جیسا رویہ رکھ کر مجھے بیٹیوں کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ جب میری بیٹیوں نے میری اس گھر میں ایسی اہمیت دیکھی تو بالکل گمسم اور ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئیں۔ ہمیں اس بوڑھے کے گھر رہتے ہوئے 5 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے پاس آزادی کو کوئی راہ نہیں بچی۔ اب میں صرف بوڑھے کی موت کا انتظار کرتی ہوں۔ اب یہی آخری راستہ ہے ہم بیٹیوں کی آزادی کا۔